ایک بہت بڑا چینل ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا. میں اس چینل کو بڑے شوق سے سنا کرتا تھا اور مجھے لگتا یہ تھا کہ شاید اس کی رپورٹیں صحیح ہیں, کیونکہ اس لیے لگتا تھا کہ وہ پازیٹیو بات کرتا تھا, نیگیٹو بات نہیں. لیکن ایک چیز پر مجھے اشکال ہوتا تھا کہ وہ چینل ہر چیز یہودیوں کے کھاتے میں ڈال رہا تھا کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے, یہ امریکہ کی سازش ہے, یہ فلانے کی سازش ہے, یہ ڈمکانے کی سازش. اس پہ مجھے ہوتا تھا کہ یار ساری دنیا میں سازش کے علاوہ اور کوئی کام ہو نہیں رہا, لیکن میں نے کہا شاید ہوگی سازش. لیکن میں نے کیا دیکھا کہ وہ چینل نے امریکہ میں ایک بندہ وہ امریکہ کی ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو امریکہ نے کرونا وائرس کے نام پہ بہت بڑا جھوٹ دنیا کے سامنے بولا ہے اور کوئی بھی وائرس امریکہ میں نہیں ہے, سب لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور کچھ ہسپتالوں کی اس نے تصویریں دکھائیں, دیکھو ہسپتال خالی پڑے ہوئے ہیں. اب وہ محترم چینل صاحب کے جو ایڈمن ہیں انہوں نے بڑی خبر چلائی کہ دیکھو امریکہ نے ایسے کوئی تباہی, جیسے کہا جا رہا ہے امریکہ میں یہ ہو گیا, امریکہ میں یوں ہو گیا, امریکہ میں یہ ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. وہیں بنا کے جو ہے نا, اصل میں ان کے مقصد ہیں کہ اس سے امریکہ یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے, اس سے امریکہ یہ کرنا چاہ رہا ہے, اس سے یہودی یہ کرنا چاہ رہا ہے, تانے بانے سغرے کبرے ملا کے پتہ نہیں آخر میں کیا نتیجہ نکالا. میں نے اپنے رشتہ دار امریکہ میں جو قریبی ڈاکٹرز ہیں, جاننے والے جن سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان کو کال کی. میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایسا ہی ڈھونگ ہے, اسپتال تو خالی پڑے ہوئے ہیں اور کوئی مریض نہیں ہے اسپتال میں. تو انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ابھی آئے بھی تھے ملاقات کے لیے, یہ وائرس نہیں تھا اس وقت, پاکستان آئے. ان کو میں نے کال کی, انہوں نے کہا بھائی ایسی تباہی ہے کہ ایسی تباہی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور کہنے لگے یہ ہمارے پاس تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے, اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں اور جو وینٹیلیٹر میں جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا, اتنی موتیں امریکہ میں ہو رہی ہیں. تو میں حیران ہوں. ہمارے ریلیٹیوز ہیں, ان سے فون کیا. میری جو ویب سائٹ ہے نا, ان کے ایڈمن جو یہ میرا چینل چلا رہے ہیں احمد طالب, ان کو فون کیا. میں نے کہا نیو یارک میں حالات بتاؤ کتنی موتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا بھائی تباہی پھیلی ہوئی ہے, گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اور وہ کمبخت ایک گورا, ہر قوم میں نا کچھ سرپھرے ہوتے ہیں جن کو اپنے ویورز بڑھانے کا شوق ہوتا ہے. وہ اگر وہی بات کریں جو جنرلی سب بات کر رہے ہیں تو ان کے ویورز نہیں بڑھیں گے. تو ان کو کوئی نہ کوئی مارکیٹ میں ایک نئی چیز لانی پڑتی ہے کہ لوگ ایک دم کہیں کہ ہاں 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 یہ زبردست. تو وہ کوئی امریکن نیشنل ہے, اس نے جناب اٹھا کے ویڈیو بنا دی, کوئی 2-4 ہسپتال دکھا دیے ہوں گے جہاں کوئی نہیں ہوگا, وہ دکھا دیے دیکھو اسپتال تو خالی پڑے ہوئے ہیں اور یہ میں یہاں گھوم رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, سب ڈرامہ ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ زبردست رپورٹ پیش کی ہے. تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا بھائی دیکھیں امریکی نیشنل ہے, وہ یہ کام کر رہا ہے تو غلط تو نہیں ہو سکتا نا. تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ ہم جن سے پوچھ رہے ہیں وہ کون سا کوئی ایتھوپیا سے آئے ہیں یا کوئی مریخ سے آئے ہیں, وہ بھی سارے امریکن ہی ہیں. اور آپ خود فون کر کے پوچھ لیں اپنے کسی ریلیٹیو سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ امریکن نیشنل بھی ہے, ہو سکتا ہے یہی کوئی گوری چمڑی والا ادھر ہی انڈا موڑ پہ پیچھے کھڑے ہو کر بنا رہا ہو, ہمیں کیا پتہ یہ امریکہ ہے بھی کہ نہیں ہے جہاں کی ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ, اس وقت جو ہم تباہ ہو رہے ہیں نا مس گائیڈنس کی وجہ سے, جو آدمی اٹھا کے یوٹیوب پہ فیس بک پہ یا ویسے ہی تقریر میں کچھ بھی کہہ دے ہم یقین کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی اس نے تو دلیل دی ہے. بھائی دلیل, آپ دلیل کو تو دلیل کے اہل ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دلیل بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. یہ تو جو اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں نا وہ بتائیں گے کہ اس میں دلیل کا عنصر ہے کتنا. عام آدمی کو تو کچھ بھی بنا کے پیش کر دو. تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے نا, یہ اسی بارے میں کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے, اس سے مراد مطلق خبر ہے کیونکہ خبریں اکثر امن یا خوف کی ہوتی ہیں. کوئی بھی خبر جب ان کے پاس آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بلا تحقیق اس خبر کو آگے پھیلا دیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو تحقیق کر کے پھیلاتے ہیں. اگلی آیت میں اس کا جواب دیا کہ تحقیق کرنی تم نے کیسے ہے, خود نہیں کرنی ہے بلکہ ماہرین سے رابطہ کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, انہیں چاہیے کہ جب کوئی خبر آئے تو سب سے پہلے رسول کے پاس پیش کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک رسول کی بھی تھی اور ایک بادشاہ کی بھی تھی, امیر کی بھی تھی. تو آپ جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول یا تو براہ راست اللہ سے پوچھ کے بتا دیں گے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کے طور پر, امیر کے طور پر آپ کو زیادہ اس چیز کی تحقیق ہوگی کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بتا سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آئے تو یہ رسول کی طرف لوٹائیں. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اگر رسول نہیں ہے
یا رسول موجود ہیں لیکن ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے، تو اول الامر، امر کا معنی جو بھی اس معاملے کے اہل ہیں ان کی طرف لوٹائیں۔ تو جو جس شعبے سے متعلق خبر ہوگی، قرآن کہہ رہا ہے اس شعبے کے ماہرین کی طرف آپ کو اس خبر کو لوٹانا ہے، تاکہ وہ ماہرین آپ کو بتا دیں کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور کتنی یہ خبر جھوٹی ہے۔